الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. چند ایک باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. یہ کوشش ہے کہ ہم سارے کے سارے کم از کم اتنا علم ضرور جان سکیں کہ ہم اپنی زندگی اسلامی احکامات اور اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے والے ہو سکیں. آج جمعۃ المبارک ہے اور کوشش کیجئے گا کہ جمعہ پڑھنے کے لیے جب آپ احباب آئیں تو آپ کے سروں پر امامہ ہونا چاہیے. مجھے بارہا کہنے کے باوجود بھی ننگے سر نظر آتے ہیں اور بارہا تاکید کے باوجود بھی سر امامے سے خالی نظر آتے ہیں. میری جگہ پر جب آپ کھڑے ہوں گے اور ایک بات کو آپ بارہا کہیں گے اور پھر اس پر عمل نہیں ہوگا تو پھر آپ کو غصہ بھی آئے گا کہ یار پتہ نہیں یہ کون سی زبان سمجھتے ہیں. اس لیے خدارا ہماری دو باتیں ہیں ہمارے رویے میں. ایک بات کہ ہمارے معاشرے میں لفظ مولوی بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ ہمارے اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ساڈا پت مولوی نہ بن جائے. میں آپ کو اپنی ذاتی بات بتاتا ہوں. 1999 میں جب میں درس نظامی میں داخل ہوا تو زرعی یونیورسٹی میں فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں میری والدہ کی سگی چچی وہ یہاں رہتی تھی. تو ان کے آخری ایام تھے، بہت بیمار تھی وہ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. تو میری والدہ مجھے کہنے لگی چلو بیٹے چچی سے مل کے آتے ہیں، ان کی ایک تیمارداری ہو جائے گی. اب جب وہاں پہنچے تو بہت نقاہت اور کمزوری تھی. انہوں نے بیٹھے بیٹھے سارے حال احوال پوچھے. گفتگو کے دوران انہوں نے پوچھا جی پوت کی کردہ؟ تو والدہ فرمان لگی درس نظامی سے داخل کرایا. تو میری وہ رشتے میں نانی لگتی تھی. اس سارے معاملات میں وہ لیٹی رہی. جب وہ پتا لگا نا پوت وہ مولویاں دے مدرسے پہ گیا، اٹھ کے بیٹھ گئی. ہاں ہے دی تو تے پوت دا بیڑا کرا لیا. میں اپنے جنون سے آیا تھا درس نظامی کرنے کے لیے، اپنی خواہش سے آیا تھا. مجھے یہ بات بڑی مسجد میں کھڑا ہوں. اس وقت مجھے پنجابی نہیں آتی تھی، اب بھی نہیں خیر آتی زیادہ، لیکن میں نے اس وقت اپنی والدہ سے کہا، میں کہا ان سے یہ تو پوچھیں انہیں مولوی سے اتنی چڑ ہے کہ مرنے والی ہیں، مر جائیں گی، جنازہ ان کا کون پڑھائے گا؟ ہمیں لفظ مولوی سے چڑ بہت ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بیٹا داڑھی رکھ لے. میں مسجد میں کھڑا ہوں، ایک بزرگ کہنے لگے پوت نے جی داڑھی رکھ لیا. میں نے کہا تو اچھی بات ہے. اور نہیں جی تانوں نہیں پتا ہے ساڑھے کا. میں ایمانداری کی بات کروں، ساڑھے کا جد فساد پیا. کیوں؟ بھی بیٹے نے داڑھی رکھ لی. میں کہا وہ چرس پینے لگ جائے، جواری نشئی ہو جائے پھر ٹھیک ہے، وہ نبی کی سنت چہرے پہ سجا لے تو تمہارے گھر میں فساد شروع ہوا. وہ کہتا جی تسی نہیں سمجھ دے جی یہ بڑا جی اوکھا جا کام. لفظ مولوی کو ہم نے خود اپنے لیے گالی بنایا. اب ہمارے ہاں کئی احباب آپ میں سے ہی وہ اس لیے جان بوجھ کر امامہ نہیں پہنتے کہ گھر والے کہیں گے لے تو تے سویرے امامہ پہنے آسی ہون تو کی کر دا. جب ہم درس نظامی میں داخل ہوئے تو ہمارے استاد صاحب علامہ سلطان چشتی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں عمر دراز نصیب فرمائے، یہ ان کی نظر کرم ہے کہ آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے یہ جو داڑھی ہے آپ جب اس کو رکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کو کئی گناہوں سے بچا لیتی ہے.
اور ایمانداری کی بات ہے، آپ امامہ سر پہ پہن لیں، آپ کئی بیماریوں سے، کئی گناہوں سے بچ جائیں گے کہ یار میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، میں یہ کام کروں گا تو میں کیسا لگوں گا۔ آپ داڑھی سجا لیں تو آپ کئی گناہوں سے بچ جائیں گے کہ نہیں یار، میں مثال کے طور پہ ہم جب اولاد والے ہو جاتے ہیں، ہم بچوں کے سامنے کھڑے ہو کر پانی نہیں پیتے کہ ہمارا بچہ کہے گا ابا جی آپ تو خود کھڑے ہو کے پی رہے تھے، تو آپ مجھے کیسے کہتے ہیں بیٹھ کے پی لو۔ تو ہم نے لفظ مولوی کو خود اپنے معاشرے کے لیے برا بنایا، اس لیے کہ ہمارا خود کا کردار صحیح نہیں ہے، اور اگر ہمارا خود کا کردار صحیح ہوتا تو یہ لفظ گالی نہ بنتا۔ ایک زمانہ تھا ہم تو لفظ ملا بڑا معیوب سمجھتے، تاریخ میں 2 بندے گزرے ہیں جن کے ساتھ لفظ ملا کا نام استعمال ہوتا، اور ان میں سر فہرست ملا جامی، ملا عبد الرحمن جامی۔ کائنات میں جب عشاق نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کرنے والوں کی فہرست لکھی جائے، ان میں سر فہرست امام جامی کا نام آتا کہ جو جب مدینہ طیبہ کی طرف جان لگے، تاریخ میں یہ آتا، مدینہ طیبہ کی طرف جان لگے تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ طیبہ کے قاضی کے خواب میں آ کر فرماتے ہیں اسے آنے سے روک دو، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ اس نے کوئی جرم کر رکھا ہے اس لیے میں نے کہا اسے روک دو۔ جامی کی محبت، جامی کا پیار اتنا ہے کہ یہ میرے روضہ مقدسہ پر آ گیا تو میں روضے سے جب تک اسے قرار نہیں آئے گا، جب تک میں اپنی قبر مقدسہ سے باہر نکل کر اسے سینے سے نہ لگا لوں۔ انہیں ملا جامی کہا جاتا تھا، انہیں کہا جاتا تھا ملا۔ آپ دیکھیں گے تو یہ بڑی عزت و احترام کا لفظ تھا جو کسی کو نصیب ہوتا تھا۔ لفظ مولوی بڑی عزت کا لفظ تھا جو کسی کے نام سے لگتا تھا۔ مولوی ولی سے ہے، یا اس میں ہے نسبت کی، جس طرح ہم فیصل آباد کے رہنے والے ہیں تو ہم یا لگا لیتے ہیں آخر میں، اسے عربی میں یا نسبت کہا جاتا ہے۔ پاکستان اس کے رہنے والے پاکستانی یا نسبت کی۔ لفظ مولا، اللہ تعالی ہمارا کیا ہے؟ مولا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ہوا مولانا، وہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ بلکہ جب جنگ احد کا معاملہ ہوا تو کفار کی طرف سے اسلام کے جو ماننے والے تھے، جو مسلمان تھے، ان کے کیمپ کے باہر کچھ باتیں کہی گئی تو ایک کافر نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے عزا ان کے بت کا نام ہے، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا تھا عمر اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ مولا ہے تمہارے پاس مولا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی مولا، اور اسی مولا سے وہ اس کے بعد یا لگ جاتی ہے نسبت کی، مولا والے۔ تو میں تو یہ بارہا کہتا ہوں، ہم سارے مولا، مسلمان، ہر مسلمان مولوی ہے کیونکہ وہ مولا والا ہے۔ تو اس لفظ کو چڑ نہ بنائیے، یہ بڑی تعظیم کا لفظ ہے، اس لیے خدا را آگے نکلو۔ یہ دین رسول اللہ علیہ السلام کی جاگیر اور میراث، یہ علم رسول اللہ کی میراث ہے۔ اس میراث میں میرا، آپ کا، ہم سب کا حصہ، ہم سب کا حصہ ہے جو ہم سب نے لینا ہے۔ یہ اپنے کچھ کردار کی بدولت یہ لفظ برا بنا، ورنہ یہ لفظ برا نہیں تھا۔ اور اس کے برا بنانے میں نہ اس منبر و محراب والوں نے کوئی کسر چھوڑی، نہ آپ لوگوں نے کوئی کسر چھوڑی۔ سن 2001 کی بات ہے، میں رمضان میں کراچی تھا، اپنے والد محترم کے ساتھ ایک مسجد میں چلے گئے تراویح کی نماز ادا کرنے۔ تو امام صاحب نے تراویح جو پڑھائی وہ اللہ تعالیٰ ہی حافظ ہے جس طریقے سے پڑھائی، وہ جمعے کے دن کہنے لگے جو یہ غلطی یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، تعویلات پیش کی۔
میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں سن 2000 کی یہ بات ہے یا 2001 کی بات، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میرے والد صاحب مجھے اس وقت کہنے لگے جے پت ایداں دا مولوی بننا تو چھڑ کے ہونے ہی آ جائے۔ میں کہا تھا نہیں ابا جی اس طرح کا نہیں بنوں گا۔ تو اگر آپ میں یہ جذبہ ہے کہ ہم نے مولوی بننا ہے اور ہم نے اپنے مولا کی نسبت کی حفاظت کرنی ہے کہ میرے ساتھ یا نسبت کی لگی میں مولا والا ہو گیا، میں اس نام کی حفاظت کروں گا، بازار میں جاؤں گا تب بھی میں مولوی ہوں، میں مولا والا ہوں، میں گھر میں ہوں میں تب بھی مولا والا ہوں۔ جب آپ خود اس نام کا دفاع کریں گے تو نہ آپ کو داڑھی رکھنے میں کوئی شرم محسوس ہوگی، نہ آپ کو سر پر امامہ پہننے میں کوئی شرم محسوس ہوگی۔ تو میں امید رکھوں گا کہ یہ جو سفر، یہ جو قافلہ چل رہا ہے اور اس قافلے میں میرے بچے جو ساتھ دے رہے ہیں، یہ جو جذبہ ان کا ہے، اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اور جوش عطا فرمائے، اس جذبے کو اور رنگینیاں عطا فرمائے اور اس کو قوس و قزح کے رنگوں سے پر فرما دے، اور ہمیں ان بچوں کو سراہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی اس مقام اور مرتبے کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو جذبہ عطا فرمائے۔ تو میں امید رکھوں گا کہ مجھے آپ سارے احباب جمعے میں سروں پر امامہ پہنے ہوئے نظر آئیں گے، پھر میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گا اس حوالے سے اور پھر مزہ آئے گا۔ ابھی نہیں، جمعے میں جب دیکھوں گا نا کہ پہنا ہوا ہے سب نے تو امید ہے کہ سارے باندھیں گے نا۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ کل انشاءاللہ نماز کے جو بقیہ مسائل ہیں وہاں سے ہم آغاز کریں گے۔